جہاد کے اندر ہمیں شرکت کرنی ہے تو اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ہے سوچنا تو پڑے گا، اس کے لیے ان لوگوں کی صحبت اٹھانی پڑے گی جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اس کے کام میں لگایا۔ ایک بات بالکل متعلقہ ہے، کل جماعت کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو کہا، آخری دور اسلام کا ہے اور اسلام جہاد سے ہی آئے گا، بس یہ پیٹنٹ بات ہے۔ یہ جو ہماری تبلیغ ہو رہی، ہمارے درس ہو رہے، ہم جو آپس میں مذاکرہ کر رہے، یہ سارے کام اس کا ایک کڑی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا جنگ کے اندر لڑیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو جنگ میں کیسے لڑیں گے؟ وہ بھی تو کوئی شعر یاد آئے گا، دل تو جاتا ہے شہید ہوتا تو سنا جاتا ہے، بولا میرا خود دل کرتا ہے، 4 مہینے لگے ہوئے، سال لگا ہوا اس کا، بولا میرا خود دل کرتا ہے کہ یہاں پر یہ مشقیں شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ ہمارے جو کراچی کے اگے حافظ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری کے بیانات جو ہے ان کے آپ سنیں، ریکارڈنگ ہوگی کہیں، آپ ان کے بیانات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے حضرات کی کتنی دور تک جیسے نظریں، کہا کہ وقت آنے والا ہے کہ ہم لوگ امام مہدی کے لشکر میں، امیر صاحب نے بتایا کوئی حقیقت بات، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ توفیق جو ہے نا اللہ کے فضل سے ملتی ہے بھائی، ہر ایک کو نہیں دی جاتی، ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ ہر صحابی مجاہد، ہر صحابی، آپ دیکھیں صحابہ ہے تو صحابہ کو اٹھا کے دیکھیں آپ، حضرت علی کی زیرہ تھی، زیرہ حضرت علی کی ایریا کا، حضرت فاطمہ کا حق مہر 131 تولہ 3 ماشے چاندی میں، 131 تولہ 3 ماشے چاندی، 2.25 کلو کے قریب چاندی، 2.25 کلو کے قریب چاندی۔ حضرت علی کی زیرہ تھی جو مجاہد جو ہے جسم پر پہنتا ہے تلوار کے وار روکنے کے لیے، جسے ہمارے یہاں کے اوپر جو ہے نا چیکیاں آج کل ہو رہی ہے، گولی لگے تو وہ اندر نہیں جاتی، سیٹ پر بھی چپک جاتی، ایسی زیرہ ہو۔ حضرت علی کی وہ زیرہ لکھی تھی 131 تولہ 3 ماشے، یعنی اتنی قیمتی زیرہ تھی کہ چاندی کے بھاؤ کے بقدر وہ زیرہ لکھی۔ بھائی جن کو مجاہد کی قدر ہے، اور جن کو جہاد کا شوق ہے، اور میں آپ دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، پوری دنیا میں کیسی تبدیلی آئی، ہر آدمی جو ہے وہ نکل رہا ہے، ہر آدمی نکل رہا ہے۔ یمن کے اندر دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے، یمن والے جو ہے جہاد کے اوپر آمادہ ہو چکے اور لڑ رہے ہیں، بس اب لڑ رہے ہیں، تو لیکن ہوتا ہی اللہ کی مدد سے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ مرزقنا شہادت فی سبیل، ہم نے تو شہادت کی موت ہی نہیں پائی۔ ابھی ایک ساتھی جو ہے ہمارے جو قریبی وہ حج پہ جانے لگے، کہنے لگا حج پہ گئے جن میں علی نہیں گئے، کہنے لگے کہ میرے بات لینا، میرے بچوں کا خیال رکھ لینا، اگر کچھ ہو گیا، اگر تو حج پہ جانا ہے کچھ نصیب ہے وہ ہماری وہ دیکھو، ووٹ تو آنے کی ضرورت ہے، یہاں پر اپنے گھر پہ آنے کو رکھ کے ٹاؤن کا ہریانہ میں ہم یہاں دفن کریں گے تو البتہ وہاں مرے گا تو جنت البقیع میں تمہارے دفن ہوگا، نہیں خوف ہے بھائی، مرنا تو ہے، تو آج پہ وہاں پر انتقال ہو یا جنت کے روانگی میں انتقال ہو، مرنا تو پھر بھی کر دو، لیکن توفیق ہوتی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے، اور وہ 4 لوگ کون تھے جن کے ساتھ، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب آگے موقعین کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ تیار ہو جاؤ، تم لوگ اس طریقے سے کہ جنگی محاذ پہ لڑنے کے لیے تیار ہو، اسلحہ رکھو اپنے پاس، یا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو جنگی آلات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا یہ لفظ ترجمہ ہے، حذرکم اسلحہ،
جنگی آلات. ہمارے اس دور کے اندر ٹینکر ہیں, گولہ بارود ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تلوار, نیزہ, یہ چیز. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, خذوا حذرکم, تم جو ہے اس جنگی آلات کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. فانفروا ثبات, اور جو ہے فوج بند کر کے, فوج بند کے. انفروا جمیعا, یا جو ہے اکٹھے ہو کے نکلو. فانفروا ثبات, سریہ کو کہتے ہیں. سریہ ہوتا ہے یعنی 10 12 15, جیسے ہماری تبلیغی جماعت ہے اس کو سریہ کہتے ہیں. اس کے پاس آلات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, جنگی خندق کے جنگی احزاب کے دن بھیجا, جاؤ دشمن کا پتہ کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا کیا ہے. حضرت حذیفہ ساری انفارمیشن دے کر واپس آئے. کہا کہ یا رسول اللہ کے پاس اتنے ہیں, ساری چیزیں ہیں. اب جنگی احزاب میں تو یہ ہوا تھا نا کہ اللہ نے اتنی تیز جو ہے ہوا چلائی تھی, طوفان آیا تھا کہ ان کے خیمے جو ہے نا اڑ گئے تھے. تو آدھی 75% مسلمانوں کو فتح تو وہی مل گئی, مسلمانوں کو فتح وہی مل گئی. اب جب جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں 1000 کفار کے مقابلے میں 313 صحابہ. تو حضور نے پوچھا جن کو بھیجا ان کی جو ہے جاسوسی کے لیے, تو وہ کیا کھاتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں, ایک اونٹ. تو آپ نے اندازہ لگایا ایک اونٹ اس زمانے میں 1000 کے لشکر کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا کیا 10 آدمی تو ہے, 1.5 کلو گوشت کیا ہوگا, 1.5 کلو گوشت کیا. ہم پکوان والے کو بولتے ہیں 300 آدمی کا سیڑا میں کتنا کھانا لگے, وہ بولتے کا اتنا لگے گا, اتنا لگے گا, سارے چیزیں اسٹیبل پر آگے گے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں واحد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1000 کا لشکر ہے, ایک. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نا دشمن سے پہلے واقعیت اس کا جو ہے جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ سیکھ سمجھ لیں, تاکہ اس پہ اٹیک کرنا جو ہے نا آسانی. اب پہلے چھوٹا اٹیک کیا جائے, پہلے 10 12 15 پہلے میں جاؤ, تم یہاں سے جاؤ, تم یہاں سے جاؤ, پیچھے سے جائے, اس طریقے سے محاصرہ کیا جائے. یہ اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے, یہ کوئی حدیث کی باتیں نہیں کر رہا, یہ کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں ہے. قرآن کی سورہ نساء کی 71ویں آیت ہے 71 کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جنگی آلات اپنے پاس رکھو, کسی بھی وقت دینا بار حملہ کر سکتا ہے. اب ہماری کوئی بھی پاکستان کی فوج نے کیا کیا, پہلے جانچا ہو اس کو. ابھی یہ 10 مئی کو انہوں نے کیا نا, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب ہم کریں گے, دنیا دے گی. پہلے جانچا کتنے آ رہے ہیں, ایمان سے ڈرون کیا آ رہا ہے. ہم لوگ یہاں پر باتیں کر رہے تھے, ہماری فوج جو ہے اس کی پٹی ہو باغی نہیں کرتی. اگر نہیں بھائی یہ چیزیں ہیں, کچھ جو ہے جنگیں وہ ذہن سے جیتی جاتی, کچھ جنگیں معیشت سے جیتی جاتی, کچھ جنگیں جو ہے وہ تلوار کے زور پہ جیتی جاتی. اب انہوں نے جب جانچ کیا کہ وہ سامنے والا کتنے پانی میں ہے, انہوں نے فوراً لینا کیا, پھر آدمی کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ الحرب خداعۃ, جنگ جو ہے یہ چال بازی کا نام. جیسے ہم لوگ یہاں پر ہماری جو زندگی جو ہے نا وہ مسجد میں چال بازی ان کے اندر ہی ختم ہوتی ہے. ایمان سے خصوصاً ہماری مسجد فلاں یہ کرنا ہے, فلاں وہ کرنا ہے, تو وہ یہ کرتا ہے, وہ ابھی تو کیا کرتا ہے, تو ان کے جو ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اس سے اللہ پوچھے گا, یہ پوچھے تو صحیح ہے, اس سے اللہ پوچھے گا کھڑا ہو کے, میں نے تمہیں ہریانہ میں بھیجا تھا اور یہ بنا کے بھیجا تھا, تو نبی ہے, صدیق ہے, کوئی بہت بڑا مجاہد ہے. آج ہم تو اس چیز کے اندر بٹ کے رہتے ہیں, قسم
کے آواران سے پورے آگے کا علاقہ ہے، چاروں طرف پہاڑی کے بیچ میں تھی. آج تک وہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ. حضرت عمر کے زمانے میں یہاں ہے، حضرت عمر کے زمانے میں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں غالباً میرا جان تک شک پڑتا ہے بحران پتہ نہیں ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت معاویہ کی، حضرت عمر کی 22 لاکھ کی. تو بحران کا علاقہ یہ سارا کہلاتا تھا بحران. بلوچستان کو بعد میں نام آیا نا، تو ہمارا جو پاکستان بنا اس کے بعد بلوچستان تو بحران یہ کہلاتا تھا. تو یہ صحابہ جنگ کے لیے آئے تھے کہ جہاد کی سبیل اللہ کے لیے آئے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا ایمان والو خذوا حذرکم، تو جنگی آلات. اب اس میں جنگ کی ٹریننگ کی بھائی، ٹریننگ کر کے رکھو. ہم نے یہاں پر ٹریننگ کی، تاش کے ماہر، لٹو کے ماہر، اسنوکر کے ماہر، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے چیزوں کے ماہر، پبجی کے ہماری نوجوان ماہر. کہاں بنا کچھ زندگی ہوتا ہے ذرا سے ان کو تلوار دو. صحابہ کی تلوار کا وزن میں کہہ رہا ہوں کہ آج بڑے سے بڑا ہمارا جو ہے نا پیغام وہ بھی تلوار نہیں کھا سکتا تھا. حضرت علی کی تلوار ایسی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار ایسی. آج ہم کو 1 پاؤ 1.5 پاؤ کی پستول اٹھا نہیں سکتے، اس کو چلا نہیں سکتے. بھائی ٹریننگ کریں، ہم آپ جو ہے ہمارا ذہن بنے گی کہ بھائی کل کو جو ہے آواز لگ گئی کہ مسلمانوں نکلو نکلو مسلمانوں ورنہ دین بگڑ جائے گا، تو ہم کیا باتوں پہ گھس جائیں گے. ہمارا تو یہ چیزیں ہم کیا اپنی بیوی کے بلو کے ساتھ چھوٹیں گے؟ نہیں نہیں، نکلنا پڑے گا. ورنہ نکال نہیں جاؤ گے، سیدھی بات ہے. نکلنا پڑے گا ورنہ نکال نہیں جاؤ گے. اللہ ایمان سے خارج کر دے گا. چلو تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ تمہارے سے بہت بچے تھے، ہم نے پتہ ہم تو عقیق ہے نا، اللہ تو عقیق ہے نا، میرے بھی دل کے بیچ جانتا ہے اللہ، آپ لوگوں کے دل کے بیچ بھی جانتا ہے. کون کتنے پانی میں اللہ کو سب پتہ ہے. ہم آپس کے اندر تو ایک دوسرے کو جو ہے نا پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں بنا سکتے. تو اس لیے ہمارا یہ شوق ہو، ہمارا یہ جذبہ ہو، ہمارے دل کی کیفیت ہو کہ اللہ مجھ سے جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہے. اللہ مجھ سے جہاد فی سبیل اللہ کے بہت سارے ہیں. کتنے گستاخان جو تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے ناموس کی گستاخی کی، آپ کی جو ہے سیرت پہ کیچڑ اٹھا، کیسے لوگ تھے وہ؟ ان کی داڑھی نہیں تھی، ایمان کا جذبہ تو سارے کو بدل گیا. ایمان کر کے اللہ کے رسول کی وہ کرتا. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کا روایت کیا ہے. بخاری حضور کو ایک آدمی برا بھلا کہتا تھا، کہا کہ یا رسول آپ مجھے اجازت دیں، اس کو مار گیا، آپ مجھے اجازت. تو بھائی ہمیں ہر محاذ پر جہاں نبی کی بات آ جائے، صحابہ کی بات آ جائے، اور پھر دین متین کو کی سر بلندی کی بات آ جائے، تو ہمیں جو ہے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اس کی بھی تیار ہو. ہم اپن یہ ساری محنت، خانقاہوں کا نظام، مساجد مدارس کا نظام، تبلیغی مراکز کا نظام، تبلیغ کا یہ سب جو ہے آخر کے اندر اسی کڑی کے ساتھ ہو گئے. یہ جہاد کی کڑیاں ہیں، یہ کڑیاں ہیں، اصل جو ہے وہ ہے. تو اس کے ساتھ جب جڑیں گے تو پھر اللہ پاک سر بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ